اگر ہم دیکھیں تو ہم نے محمد عربی کے سیشنز میں پیچھے کیا دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں پورے جوش پہ تھی، اور لوگ آپ کے چچا کے پاس بار بار آ کر آپ کی شکایتیں لگا رہے ہیں، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، یہ کر دیا، لیکن اللہ کے نبی نے ہمت نہیں ہاری۔ آپ ان کی دل پھاڑنے والی باتیں بھی سنتے رہے، لیکن اپنے مقصد کی سچائی تھی تو اس لیے آپ بیٹھے رہے۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحث اور مباحثے سے بچنے والے تھے، لیکن ایک موقع پہ جب قریش کے سردار مکہ میں بیٹھے تھے تو انہوں نے بلا کر کہا کہ بتاؤ بھئی تم کیا کہتے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ میں تمہیں یہی دعوت دیتا ہوں، اللہ ایک ہے، اسی کو مان جاؤ۔ لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کو کیا جواب دیا؟ کہنے لگے ہم تو جانتے نہیں کہ عرب میں کوئی ایسا آدمی ہو جس نے تمہاری طرح اپنی قوم کو تنگ کیا ہو۔ نعوذ باللہ، ذرا سوچئے، آپ کو بھی کوئی کہتا ہے تنگ کر دیا تم نے مجھے؟ کہنے لگے تم نے ہمارے دین میں عیب نکالا، ہمارے دیوتاؤں کو برا بھلا کہا، ہمارے باپ دادا پر کیچڑ اچھالی، یہی کیا پوری قوم کو تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ آج بھی یاد رکھیے، جب کوئی قرآن پڑھ کے عمل کرنے لگے گا نا، اس کو یہ تانا ضرور ملے گا، تم نے خاندان میں تفرقہ ڈال دیا، تم نے بھائی کو بھائی سے الگ کر دیا، اب یہ کیا نقاب لگائے ہو۔ تو یاد رکھیے، محرم اور غیر محرم کا فرق شریعت میں ہے۔ ایک عورت ہوتے ہوئے میں اور آپ جس شریعت کو نافذ کریں گے، وہ اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلیں گے۔ اسی طرح ہر فرد جب اپنے حصے کا کام کرتا جائے گا تو اللہ کی رحمت اس قوم پہ ضرور آئے گی۔ خیر، کہنے لگے خود ہی بتاؤ کیا بات رہ گئی ہے جو تم نے چھوڑ دی ہو؟ لیکن سنو، اب بھی ہم تم کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، دولت، عزت، شہرت، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ دولت کی تمنا ہے تو بتاؤ، ہم تمہارے قدموں پر دولت کے ڈھیر لگا دیں گے۔ شہرت کی تمنا ہے تو آؤ، ہم تم کو سردار بنا لیں گے۔ اور نعوذ باللہ اگر کہیں کوئی دماغی مرض ہے یا جن کا اثر ہے تو ہم اچھے سے اچھے علاج کا انتظام کریں گے، علاج تمہارا ہوگا، پیسہ ہمارا لگے گا۔ اب یہ جملے سننا کوئی آسان نہیں ہوتے کہ آپ کی عقل اور نیت پر زبردست حملہ تھا۔ آپ کو بہت ملال ہوا۔ آپ نے فرمایا مجھ میں اس طرح کی کوئی شکایت نہیں، مجھ کو مال و دولت کی بھی تمنا نہیں، شہرت یا بادشاہت کی بھی ہوس نہیں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اسی نے مجھے بھیجا ہے تاکہ تم کو غفلت سے چکا دوں، برائی کا برا انجام بتاؤں اور نیکی کا نیک انجام بھی سنا دوں، اور چاہو تو تمہیں رب سے ملا دوں۔ ان باتوں کا ان پر کیا اثر ہوا؟ جاہلیت کی رگ اور پھڑک اٹھی، ان میں ایک غل مچ گیا۔ اب جو کچھ منہ میں آیا وہ بولنے لگے، کچھ الٹے سیدھے مطالبے بھی کیے۔ کہنے لگے اگر تم سچ مچ اللہ کے رسول ہو نا، اور اس نے تم کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، تو ان مطالبات کو برا کر دو، پھر ہمیں یقین آئے گا کہ تم سچے ہو، اور اس وقت ہم تمہاری بات مانیں گے۔ کسی نے کہا اپنے رب سے کہو ہمارے لیے ایک چشمہ رواں کر دے، چشمہ بھی ایسا کہ زمزم سے بھی میٹھا ہو، اور جیسے شام اور عراق میں نہریں بہتی ہیں ہمارے ہاں بھی بہنے لگے۔ کسی نے کہا اچھا بھائی تم نبی ہو تو اپنے رب سے کہو وہ تم کو باغوں اور محلوں میں رکھے اور سونے چاندی کے بہت سے خزانے دے دے تاکہ عیش کی زندگی گزر سکے۔ یہ کیا ہماری طرح بازاروں میں مارے مارے پھرتے ہو اور روزی کے پیچھے خون پسینہ بہاتے ہو؟ کسی نے کہا او یمامہ میں ایک آدمی ہے رحمان، وہی تم کو یہ باتیں سکھاتا ہے، تو سن لو، رحمان پر تم ایمان لانے سے رہے، اور اگر ایسا نہیں تو تم ہمارے سامنے آسمان پر چڑھو اور وہاں سے ایک تحریر لاؤ جس کو ہم بھی پڑھ لیں۔ یہ ساری باتیں قرآن کی آیتوں میں جگہ جگہ آپ پڑھ کے آئے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں تو کثرت سے ہیں، اسی طرح سورۃ الانعام میں بھی ہیں۔ کسی نے کہا اچھا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، انہی کو ہم پوجتے ہیں، اب اگر تم اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرو یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پہ گرا دو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ کیسی سزا، کیسا عذاب جس کی یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اتنی باتیں سن کر آپ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، پاک ہے میرا رب، کیا میں ایک پیغمبر کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں کہ بابرکت ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو تمہیں اس سے بھی اچھی چیزیں دے دے، چاہے تو ایسے باغ دے دے جس کے نیچے نہریں رواں ہوں، اور چاہے تو بہت سے محل بھی دے دے۔ خیر، ان لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے سامنے کتنی ہی باتیں رکھی لیکن تم نے ایک نہ سنی۔ کئی لوگ یہ بھی تانا دیں گے، ایک بات نہیں سنتے آپ ہماری، ہم نے تم سے کتنی خواہشیں کی لیکن تم نے سب کو ٹھکرا دیا، سن لو اب ہم معذور ہیں، اور اب ہمیں حق ہے کہ تمہارے ساتھ جیسا چاہیں سلوک کریں، یاد رکھو ہم تمہاری جان ہی لے کر چھوڑیں گے، اب یا تو تم رہو گے یا ہم۔ اور پھر انہوں نے آپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا، بالکل آخری اور محکم فیصلہ۔
اور جتنے بھی معروف لوگ گزرے ہیں نا، سب سے زیادہ قاتلانہ حملے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے۔ اب سوال تھا ایک دل میں کہ لیکن اگر محمد کو قتل کیا صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو طالب کا کیا ہوگا؟ ان کے کلیجے میں آگ لگ جائے گی، اور جہاں وہ بگڑے ساری آل مطلب بگڑ جائے گی، یعنی خاندان کی آر آ گئی۔ یہ تو بہت برا ہوگا، یہی لوگ تو قریش کے سردار اور سرکار ہیں، اس کے بعد کیا بنے گا؟ اب یہ خیال آتے ان کی ہمت جواب دینے لگی، حوصلے پست ہو گئے۔ ہاں لیکن ایک ترکیب سوجھی ان کو، شیطانی ترکیب۔ کیا؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابو طالب کی نظر سے گر جائیں، یا کم از کم ان کا دل پھیکا ہو جائے کہ اس کو ہم قتل کریں، تو وہ چپ چاپ رہیں گے۔ چنانچہ انہوں نے بہت سوچا، کئی دن تک سوچتے رہے، اور بالآخر ان نادانوں کی عقل نے مشورہ دیا کہ ابو طالب کے پاس اپنا ایک جوان لے کر جاؤ، جوان بھی ایسا کہ طاقت اور بہادری میں مشہور ہو، اور دنیا حسن کا بھی بادشاہ ہو۔ پھر ان سے کہو کہ اپنے بھتیجے کو ہمیں دے دیں، اور اس کی جگہ اس جوان کو رکھ لیں۔ پتر ہٹاں تے نہیں مل دے، کبھی بیٹے بھی کو بدلتا ہے کہ تم میرا بیٹا قتل کر دو اور بدلے میں اپنا لے لو۔ کتنی نہ سمجھ بات تھی۔ خیر، بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس تدبیر میں قریش مگن تھے۔ ابو طالب کے پاس آئے، ساتھ ایک جوان لے کر آئے، ولید بن عمار نام کا نوجوان تھا۔ بولے، ابو طالب یہ عمارہ کا بیٹا ولید ہے، قریش کا سب سے بہادر اور طاقتور جوان، اور پھر دنیا حسن کا بھی بادشاہ۔ آج سے یہ آپ کا بیٹا ہے، ہر معاملے میں صحیح مشورہ دے گا، اور ہر کام میں آپ کا ہاتھ بھی بٹائے گا۔ تو اس کو اب آپ اپنے پاس رکھیے، اور اس کے بدلے میں اپنے بھتیجے کو ہمیں دے دیجئے کہ اس کا قصہ ہی پاک کر دیں۔ کہنے سننے میں بھی بات کتنی عجیب لگ رہی ہے۔ خواہ خواہ کے لیے اس نے ایک فتنہ اٹھا رکھ کر ساری قوم کو تتر بتر کر دیا ہے، اور پھر آپ کو تو اس سے بھی اچھا آدمی مل رہا ہے، یعنی نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا بندہ آپ کو مل رہا ہے۔ اب قوم کے سمجھدار لوگوں کی زبان سے ایسی نہ سمجھی کی بات، اتنی عقل سے ہٹی ہوئی عجیب و غریب بات، ابو طالب تو ہکا بکا رہ گئے۔ کچھ دیر تو وہ حیرت سے ان کا منہ دیکھتے رہے، پھر بولے، اے عقل کے مارے دیوانو، کتنا برا سودا کر رہے ہو تم؟ تمہارا بیٹا تو میں اپنے پاس رکھ کر موٹا کروں، اور اپنے کلیجے کو تمہیں دے دوں تاکہ تم اس کی تکہ بوٹی کرو۔ خدا کی قسم یہ تو قیامت تک نہ ہوگا۔ اب یہ بات بالکل صحیح تھی ان کی۔ خیر، عدی کا بیٹا متم بولا کہ یہ بھی قریش کے سرداروں میں تھا۔ خدا کی قسم ابو طالب، قوم نے بہت انصاف کیا اور لاکھ کوشش کی کہ ناگواری کی کوئی بات نہ ہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ان کی کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ ابو طالب نے کہا، بخدا میرے ساتھ ذرا بھی انصاف نہیں کیا گیا، اصل میں تو تم نے مجھے رسوا ہی کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ لوگوں کو میرے خلاف بھڑکاتے ہی رہو گے، تو جاؤ جو جی میں آئے کر ڈالو۔ لوگوں نے کہا، ہم نے ذرا بھی ناانصافی نہیں کی، نہ آپ کے ساتھ نہ بھتیجے کے ساتھ کی۔ یہ جملہ لکھی، ہر ناانصافی کرنے والا یہ کہتا ہے میں انصاف کر رہا ہوں، ظلم کرنے والا کبھی نہیں مانتا میں ظلم کر رہا ہوں، غلط بات کی سائیڈ لینے والا کبھی نہیں مانتا کہ میں سائیڈ لے رہا ہوں، ورنہ مان جائے تو سب چھوڑ بھی تو دے نا۔ خیر، ہم نے بارہا کہا کہ بھتیجے کو سمجھائیے اور اس کو اس کی حرکتوں سے روکیے، لیکن آپ نے کبھی نہیں روکا، تو سن لیجئے، اب اگر اس نے دیوتاؤں کا نام لیا یا بزرگوں کو کچھ کہا یا ہماری عقل اور سمجھ پر کچھ حملہ کیا تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اب صرف دو ہی صورتیں ہیں، یا تو سمجھا بجھا کر ان کو خاموش کرا دیں، ورنہ ہم لوگ جنگ کریں گے، اس سے بھی کریں گے اور آپ سے بھی کریں گے، اور ہر اس شخص سے کریں گے جو آپ دونوں کا ساتھ دے گا۔ اب یا تو آپ رہیں گے یا ہم۔ دیکھیے، کھلا اعلان تھا جنگ کا۔ قبائلی سسٹم میں یہ بات بہت میٹر کرتی تھی۔ خیر، یہ باتیں کہہ کر یہ لوگ چلے گئے۔ معاملہ چونکہ سخت اور موقع بڑا نازک تھا، اس لیے ابو طالب کو رنج بھی ہوا، اور ان کو فکر تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہے، جو آپ کے سامنے آ کر اتنی دھمکیاں دے گئے تو کہیں بھی اکیلے میں پکڑ کے آپ کے ساتھ کچھ بھی کر دیں تو ابو طالب کیا کرتے؟ تو لہٰذا انہوں نے اپنی قوم اور خاندان کے کھلے چیلنج کو سنا، جس سے ان کا جگر چھلنی ہوا، تو اپنے بیٹے کو، بھتیجے کو بلایا اور ان سے بات کرنی چاہیے۔ قوم کی دشمنی مول لے نہیں سکتے، بھتیجے کو بے سہارا چھوڑ نہیں سکتے۔ ایک عجیب کشمکش تھی، اور یہ بہت بڑی سخت آزمائش تھی۔ ابو طالب کا سر جھک گیا اور وہ سوچنے لگے، میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ اپنے آپ سے پوچھ رہے، میں کیا کروں؟ ابو طالب تم بتاؤ کیا کرو گے؟ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ کیا بھتیجے کو ظالموں کا لقمہ تر بنا دو گے، یا اس کی حمایت میں جان لڑاؤ گے؟ ایک فیصلہ کن گھڑی تھی، اور دنیا کو انتظار تھا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔
بالآخر ابو طالب نے طے کیا کہ آپ کو بلائیں اور کسی طرح دعوت دینے سے روکیں، کیونکہ یہی دعوت تو قوم کی دعوت کا سبب تھی۔ اسی نے قریش کی وحدت کو پارا پارا کر دیا تھا، اور اسی نے ان کی شان و شوکت کا محل ڈھا کر رکھ دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے پاس گئے، چچا نے سارا قصہ سنایا اور قریش کا چیلنج بھی بتا دیا۔ پھر بولے، چچا کی جان، خدا را مجھ پر اور اپنی جان پر رحم کرو، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں سہار نہ سکوں۔ ذرا انسانی جذبات کی ان باریکیوں کو فیل تو کیجیے، محسوس کیجیے۔ اب ابو طالب منتظر تھے کہ دیکھے کیا ہوتا ہے۔ ایک فیصلہ کن گھڑی آ رہی تھی۔ آپ سراپا انتظار تھے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کی پکار سے رخ پھیر لیتے ہیں اور چچا کی پکار اور خاندان کی بات پہ لبیک کہتے ہیں؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دین اسلام سے منہ موڑ لیتے ہیں؟ کیا اب دنیا نور ایمان سے جگمگائے گی یا کفر کی تاریکیوں میں ہی کھوئی رہے گی؟ ایک دوراخہ تھا، اور پھر توقف کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے، جنہوں نے اپنے درد مند چچا کی باتیں سن لی۔ چچا پوچھ رہے ہیں، بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے، بولو اب کیا ارادہ ہے؟ اور آپ نے پھر وہی فیصلہ کیا جو فیصلہ آپ کے رب کا تھا۔ آپ نے وہی بات پسند کی جس میں خود اللہ کی پسند تھی۔ پورے عزم اور ہمت سے فرمائے، چچا خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند اور کہیں کہ میں یہ کام چھوڑ دوں تو یہ ناممکن ہے، یا تو یہ کام پورا ہوگا یا میری جان بھی اسی راہ میں کام آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امت مسلمہ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے اللہ کے نبی کے یہ جملے، آپ کا یہ عمل۔ آج تو اس سے بہت پیچھے ہی لوگ وَدُّوا لَوْ تُدْخِنُوا فَيُدْخِنُونَ کے مطابق ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ نہیں نہیں، یہ اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کو میرا پتہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ حق کی طاقت اور ایمان کی عظمت، یہ باطن کی قوت اور روح کی عظمت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت صرف محمد کہلاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، حق کے ساتھ تھے، حق ہی کے لیے آپ کا جینا تھا اور حق کے لیے آپ کا مرنا تھا۔ اب چچا نے بھتیجے کو بہت ہی حیرت اور تعجب سے دیکھا۔ آپ کے عزم اور حوصلے کا ان پر اتنا بڑا اثر ہوا کہ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ مقصد کی یہ دھن اور کام کی لگن، اس راہ میں کیا مصیبتیں آئیں گی اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، قوم کیا سلوک کرے گی اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ ہوتے ہیں حق والے۔ آپ بھی اپنے آپ کو دیکھا کریں، کتنا دمخم ہے آپ کے حق کے دعوے میں۔ خیر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے پاس سے اٹھے اور چل دیے۔ روکنا بہت چاہا لیکن آنکھیں نم ہو ہی گئیں، دل میں ایک ہلچل مچ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اب تو چچا کی بھی آنکھیں بدل گئیں، ان کے عزم اور ہمت نے بھی جواب دے دیا۔ انہوں نے بھی اب مجھ کو بے سہارا چھوڑ دینا گوارا کر لیا۔ ہو چچا جس نے صدا کلیجے سے لگائے رکھا، آج مصیبتوں کے طوفان میں اس نے تنہا چھوڑ دیا۔ لیکن ابھی آپ کچھ ہی دور گئے تھے کہ چچا نے آواز دی، بھتیجے ذرا سننا۔ دیکھیں، ہم سوچتے ہیں کہ نبی جو تھے نا، ان کے سینے میں دل نہیں تھا، پتھر تھا۔ نہیں، انسانی جذبات سب کے۔ آج آپ چھوٹی سی بات سن کے رو پڑیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں پہ کچھ نہ سوچے؟ انسان کا تو حسن ہی جذبات میں ہے۔ جاتے جاتے رکے، چچا کے پاس واپس آئے۔ چچا نے کہا، بھتیجے اب جو دل چاہے کرو، جو چاہو کہو، جب تک جان میں جان ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ تھی محبت، اور اللہ نے ان کے دل میں نبی کی محبت ڈال دی، بھتیجا سمجھ کے ہی صحیح۔ چچا کی زبان سے آپ نے یہ باتیں سنی تو خوشی سے چہرہ مبارک کندن کی طرح دمکنے لگا، اور سینے میں ایک نیا حوصلہ اور ولولہ موجیں مارنے لگا۔ مشرکوں کے چہروں پہ بل آتا ہے، آیا کرے، ان کی تیوری چڑھتی ہے تو چڑھا کرے۔ ہم تو اس راہ میں جان لڑاتے رہیں گے اور تاریک دنیا میں نور اسلام پھیلا کے رہیں گے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم، اور یہ تھا آپ کا حوصلہ۔ اور اب چچا بھتیجے کی مدد کے لیے کمر کسنے لگے اور اس کے لیے خاندان کو بھی تیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چٹ پٹ سب کو جمع کیا اور کہا، بھائیو سب محمد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور بالکل اس کی جان لینے پہ تل گئے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی یہ تمنا کبھی پوری نہ ہو اور ہم سب مل کر اس کا ساتھ دیں۔ خیر، یہ سن کر سب نے ابو طالب کی ہمت بڑھائی، یعنی ابو طالب نے اپنے خاندان کے لوگوں سے مدد طلب کر لی اور مدد کا وعدہ لیا۔ بس ایک ابو لہب تھا جس کو بھتیجے پہ ذرا بھی ترس نہ آیا۔
اور اس نے جیتے جی آپ کی دشمنی کا بیڑا اٹھایا اور اعلان کر دیا کہ میں قریش کے ساتھ ہوں اور انہی میں مل کر کام کروں گا۔ یعنی اللہ کی طرف سے کچھ رشتے آزمائشی ہوتے ہیں۔ خیر، اب قریش پورے زور و شور سے آپ کی مخالفت پر تل گئے اور دعوت کو ناکام بنانے کے لیے نت نئی چالیں چلنے لگے۔ انہوں نے آپ پر وہ ظلم ڈھائے کہ خدا کی پناہ، زمین لرز اٹھی اور آسمان تھر آ گئے، لیکن ان ظالموں کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ پھر یہ چیز صرف آپ تک محدود نہ تھی، ساتھیوں کو بھی انہوں نے اپنی بے رحمیوں کا نشانہ بنایا اور ظلم و ستم کی چکی میں پیس کر رکھ دیا۔ لیکن پیارے نبی، ہمارے نبی اور آپ کے ساتھی سب کچھ سہتے رہے۔ یہ محمد عربی کی زندگی کا ایک ایسا دور تھا کہ جس کے بعد پھر ایک طوفانی کشمکش شروع ہونے والی تھی۔ اس کو اگلے سیشن میں لیں گے، لیکن آپ کو یقیناً ان ساری باتوں سے یہ تو یقین آ ہی جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے اتنے آرام سے یہ دین نہیں پھیلایا۔ یہ کتاب جس کو ہم جلدی جلدی پڑھنا چاہتے ہیں، جس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں کتنے شکوک و شبہات آج لوگوں نے ڈال دیے، آج شہوات اتنی پھیلی کہ شریعت بوجھ لگنے لگی اور گلے کا پھندا لگنے لگی۔ آئیے ذرا اس کتاب کی آیات کو لے کر ساتھ دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے تھے، اور خاص طور پہ نفاذ شریعت میں آپ نے کیا قربانیاں دی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بھی ایمان دے، اسلام دے، اور سب سے بڑی بات حق کے لیے جرأت عطا فرمائے۔